السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت اپنے بالوں کو کاٹ سکتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں جو بخاری شریف میں اور مشکوٰۃ شریف کے 380 پیج پر موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرے، یعنی مردوں کی طرح کام کرے، اور لعنت فرمایا ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرے۔ یعنی کہ عام طور پر یہ سمجھ لے، لڑکی ہو کر لڑکوں کی طرح بال رکھنا اور لڑکا ہو کر لڑکیوں کی طرح بال رکھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے کرنے پر ان عورتوں اور مردوں پر لعنت فرمایا ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب رہی بات عورتوں کا بال کاٹنا کیسا ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، تو آپ کے مسائل ان کا حل جلد 7 پیج نمبر 132 پر یہ بات لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا بالوں کو کاٹنا حرام ہے، چونکہ حدیث میں آ گیا ہے، منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں تو فتاویٰ تو اسی طرح ملے گا نا کہ عورتوں کے بال کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر عورت کسی دوسرے عورت کا کاٹتا ہے تب تو گناہ ہے ہی، لیکن اگر مرد کسی دوسرے عورت کا کاٹتا ہے تو یہ کچھ زیادہ ہی گناہ کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بات آپ کے مسائل کا حل میں لکھا ہے۔ در مختار میں یہ لکھا ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے سر کے بال کاٹتا ہے تو وہ گناہگار اور لعنت کے لائق ہے۔ در مختار میں فتاوی شامی کی دلیل کے ساتھ جلد 5 پیج نمبر 261 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بجاجیہ یہ فتاویٰ کے کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھا ہے کہ شوہر اگر کہے کہ آپ چول کو کاٹے، آپ اپنے بالوں کو کاٹو، شوہر اگر کہے تو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی اگر شوہر کو کہے کہ تم داڑھی کاٹ لو تو بھی داڑھی نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو دوسرے کے حکم نہیں مانا جاتا، شوہر کا حکم نہیں مانا جاتا، شریعت کو دیکھا جائے گا۔ تو اسی طرح فتاوی عالمگیری، فتاوی رحیمیہ، در مختار، فتاوی کے تمام کتابوں میں یہ بات لکھا ہوا ہے کہ عورت اپنے بالوں کو نہیں کاٹے گی، اگر کاٹتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا، اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہوگا، اس کا یہ عمل ناجائز ہے۔ یہ تمام فتاویٰ کا کتاب میں مل جائے گا۔ لیکن حرام کیوں ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ عورت اگر بالوں کو اتنا چھوٹا کرتی ہے کہ وہ مرد کی طرح لگے تو یہ عمل اس کا حرام ہے۔ اسی طرح مفتی طارق مسعود ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ اتنا چھوٹا کرنا کہ جو جوڑا ہوتا ہے، عورت جو پیچھے میں باندھتی ہے، چوٹی جس کو کہتے ہیں یا جوڑا کہتے ہیں، وہ باندھ سکے، اتنا کم سے کم چول ہونا چاہیے۔ اسی طرح مفتی کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر بال اس طرح ہو جائے کہ نیچے کے جو بال لٹکتے ہیں وہ اگر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی کہ دونوں برابر نہ ہو، چھوٹا بڑا ہے، تو ایسے حالت میں اس کو برابر کیا جا سکتا ہے، نیچے سے تھوڑا سا کاٹا جا سکتا ہے برابر کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر بالوں کے نیچے میں بال دو منہ ہو گئے ہو، بالوں کے دو منہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بال نہیں بڑھ رہا ہے، تو ایسے حالت میں بھی بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ تیسرا وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر وغیرہ، دیندار ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کے بالوں کو کاٹنا پڑے گا، یہی آپ کے علاج کا ذریعہ ہے، تو ایسے حالت میں بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ تو خاص کر کے 3 وجہ آپ لوگ سمجھ لے۔ ایک، بال اگر دو منہ ہو جائے تو کاٹ لے، چھوٹا بڑا ہو جائے تو کاٹ لے، تھوڑا سا کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ڈاکٹر وغیرہ کہے تو کاٹ لے۔ اسی طرح کوئی چھوٹا اگر بال رکھتا ہے، اتنا چھوٹا کہ وہ مرد کی طرح لگنے لگے، تو یہ عمل حرام ہے۔
حدیث میں اسی کی ممانعت آئی ہے کہ مرد کی مشابہت نہ کرے، عورت مرد کی مشابہت نہ کرے، یعنی مردوں کی طرح نہ کرے. تو یہاں پر صرف اتنا ہی مراد ہے کہ بالوں کو اتنا چھوٹا نہ کرے کہ دیکھنے میں مرد کی طرح لگے. اور کچھ حالت ایسے ہیں جس میں آپ لوگ اپنے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں. یہ کاٹنے والی باتیں مجھے مفتی طارق مسعود اور مفتی اے ایم قاسمی کے بیان سے لینا پڑا. نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے، جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں، آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو. تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے. تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ یہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے. اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے. اور باقی حرام نہیں ہے. 3 صورتیں میں نے بتائی ہیں. 2 منہ کے بال ہو جائیں تب کاٹنے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے بال چھوٹے بڑے ہو جائیں تو اتنے کاٹنے کی اجازت ہے کہ بال جو ہیں وہ ایکسار ہو جائیں. تیسری صورت کہ اگر ڈاکٹر کوئی مشورہ دے یا ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کوئی بیماری سر میں ایسی لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بال کاٹنے کی ڈاکٹر کہہ رہا ہے، تو اس بیماری کے دور ہونے کی وجہ سے مجبوری کے درجے میں بال کاٹنے کی اجازت ہوگی. البتہ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں بال کاٹنا کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حرام کی جتنے باتیں تھے وہ کتابوں کے دلیل دے دیے گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.